ساتویں روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بہن نے حج کی نظر مانی تھی اور نظر پوری کرنے سے پہلے وہ مر گئی۔ آپ نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا آپ اس کو ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر خدا تعالیٰ کا قرض بھی ادا کر کے اس کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی بہن کے اوپر اگر کوئی کسی کا قرضہ ہوتا، کسی کا مالی قرضہ ہوتا تو کیا آپ ادا کرتے؟ صحابی رسول نے فرمایا جی ضرور میں ادا کرتا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرضہ کرنا چاہیے تھا۔ تو لہذا اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کسی کی نظر مانے وہ خود پوری نہ کر سکے تو اس کے ورثاء جو ہیں ان میں سے کوئی پوری کر سکتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ آٹھویں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے ہرگز سفر نہ کرے، چاہے وہ حج ہی کا سفر کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہ کرے، تو جب محرم ساتھ نہ ہو تو عورت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کرنے سے منع فرمایا۔ یعنی حج جو ہے ہمارا زندگی کا ایک اہم رکن ہے، یعنی فرض ہے، اس کی ادائیگی کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ بغیر محرم کے حج کا سفر بھی نہ کرے عورت، یعنی محرم کے بغیر نہ کرے۔ نویں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص زادے راہ اور بیت اللہ شریف تک پہنچا دینے والی سواری مصارف کا مالک ہو اور پھر اس نے حج نہیں کیا تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مرنے میں کوئی فرق نہیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کعبہ شریف کی تک اس کی سواری ہو، اس کا مالک ہو، اس کے پاس اس کا جانا آنا ہو، لیکن وہ حج نہ کرے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ نصرانی یا یہودی ہو کر مرے، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ ایک اہم اور فرض عمل ہے، زندگی میں ایک بار صاحب نصاب پر یہ فرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے، جبکہ حج کے تمام ضروری مصارف کا مالک ہو، اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس کے اندر تاخیر نہ کرے۔ علماء کیا فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جو لوگ ہیں دکھانے کے لیے، کسی کو اپنا بڑا نیک اور صالح ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اور ریاکاری کو شرک صغرا بھی کہا جاتا ہے، بلکہ کہا گیا ہے، اس کے اوپر علماء کیا فرماتے ہیں، حج کرنے دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام سے حج کو جانا حرام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کو گیا اس لیے گیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے دیکھیں میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، اور وہ مال حرام کما کے گیا تو لہٰذا یہ مال حرام سے حج کرنا بھی حرام ہے۔ در مختار رد المختار اور بہار شریعت میں حج کرنے کے لیے بھی تصویر اور فوٹو کھینچنا جائز نہیں، ہوا حج فرض ہو یا نفل، اس لیے کہ گناہ سے بچنا کسی نیکی کے اکتساب سے اہم و اعظم ہے۔ تو مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہار شریعت میں کہ عورت کو مکہ شریف تک جانے میں 3 روز یا زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم ہونا ضروری ہے، وہ جوان عورت ہو یا بوڑھی۔ محرم سے مراد مرد ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے، ہوا نسبت کی وجہ سے نکاح حرام ہو، جیسے باپ بیٹا اور بھائی وغیرہ، یا دودھ کے رشتے سے نکاح کی حرمت ہو جائے، جیسے رضاعی بھائی، باپ بیٹا وغیرہ، یا سسرالی رشتے جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے۔ شوہر یا محرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے، اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے، مجنون یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ عالمگیری در مختار اور بہار شریعت میں فرمایا کہ عورت جو ہے جس کے ساتھ سفر کرے وہ بالغ ہو، عاقل ہو اور مجنون اور پاگل نہ ہو، اور اس کا وہ رشتہ ہو جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس کا، یعنی اس کا محرم ہو، جیسے بھائی ہو گیا، باپ ہو گیا،
بیٹا ہو گیا یا اس طرح کے اور رشتے جو سسرال سے بنتے ہیں، جس کا سسر ہو گیا، اس طرح کے جو رشتے ہیں وہ جو ہیں اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ وہ حج وغیرہ کا سفر کر سکتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، عورت کو بغیر محرم یا شوہر کے حج کے لیے جانا حرام ہے۔ اگر حج کرے گی تو ہو جائے گا، مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، عورت ہو چاہے وہ بوڑھی ہو چاہے جوان ہو، اکیلے حج کا سفر نہیں کر سکتی۔ عورتیں بغیر محرم اپنے پیر یا کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ حج کو جاتی ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ عورت کے ساتھ شوہر اور محرم نہ ہو تو اس پر حج واجب نہیں کہ حج کے جانے کے لیے نکاح